وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال پوچھا گیا ہے، کسی اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ناپاکی کے حالت میں کلمہ، درود شریف، ذکر تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سنیے، سب سے پہلے تو یہ بنیادی چیز ہے پاکی۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت پاک رہے، کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ ہاں، اگر انسان کسی وجہ سے ناپاک ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے پاکی حاصل کر لے، جتنا جلد ہو سکے پاکی حاصل کر لے، کیونکہ حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ناپاک شخص ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں ناپاک شخص ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے پاکی حاصل کر لے۔ ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ، درود شریف، تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں جا نہیں سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن مجید کو آپ چھو نہیں سکتے ہیں، اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی کہ کلمہ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ کلمہ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کلمہ یہ قرآن مقدس کی آیت نہیں ہے، لہذا اگر ناپاکی کی حالت میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح درود شریف بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ذکر تسبیح آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کوئی ناپاکی کی حالت میں توبہ کرنا چاہے، کوئی ناپاکی کی حالت میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو توبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پاکی ہمیں فوراً حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو ترنت سے ترنت فوراً پاکی حاصل کرنا چاہیے، کہ زیادہ دیر ناپاک نہیں رہنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں کیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی نہیں رہنا چاہیے، لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے کیا تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ مرد کا تو اس میں کوئی پریشانی نہیں، ناپاک ہوا ترنت پاکی حاصل کر لیں، لیکن عورتوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے، پریشانی رہتی ہے کہ جب وہ پیریڈ کی حالت میں، حیض کی حالت میں رہتی ہے، حیض و نفاس میں، تو ان کا حیض و نفاس میں تو کم سے کم ان کا 3 دن یا 5 دن یا 7 دن، اسی طرح نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو عورتیں اگر پیریڈ وغیرہ حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو وہ ذکر و تسبیح، اسی طرح کلمہ، درود شریف پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ توبہ کرنا چاہتی ہے تو توبہ بھی کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے تو کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ وہ اسی طرح 3 دن 5 دن 7 دن یا اس طرح ناپاک رہے، بلکہ ان کے لیے تو کوئی عذر ہی نہیں، جب پاکی ناپاک ہو پاکی حاصل کر لے۔ بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو ناپاک ہوا اور اس کو صبح میں اس کو یقین نہیں ہے کہ میں اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے سونا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے اور ان کے اسی وقت وہ پاکی حاصل کرے۔
ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ احباب ان باتوں سے، میری ان باتوں سے مستفید ہوں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔